غزوہ بنو نذیر ہوا۔ بنو نذیر یہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے باہر نکالا۔ اب یہ یہودی تھے، مدینہ سے باہر نکل تو گئے، لیکن انہیں ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ یہودی چلے گئے خیبر میں، کچھ شام کے علاقے میں چلے گئے، مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہوئے مدینہ کی شمالی جانب۔ اب انہوں نے جوڑ توڑ شروع کی، سازشیں شروع کی۔ ایک مرتبہ بنو نذیر قبیلے کے 20 یہودی سردار مکہ گئے، وہاں جا کے مکہ کے سردار ابو سفیان سے ملے، قریش کے سرداروں سے ملے، اور ان سے کہا کہ آپ لوگ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ فورس تشکیل دیتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں مدینہ پر، تاکہ اس قوت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ قریش کو انہوں نے ایک نئی جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ پھر وہ چلے گئے غطفان کے قبائل کی طرف۔ یہ عربوں کے بڑے جنگجو قسم کے قبائل تھے، ان کی بہت ساری شاخیں تھیں، قبیلہ اشجع تھا، بنو اسد تھا، فزارہ تھا، مرہ تھا، یہ مختلف شاخیں تھیں، ایک بڑا قبیلہ تھا اور بڑا جنگجو سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ یہودی ان کے پاس گئے، ان سے بھی یہی باتیں کی، اور وہ مسلمانوں سے پہلے سے خائف تھے، کیونکہ مسلمان تو عدل کی بات کرتے تھے، اسلام تو مساوات کی بات کرتا تھا، اسلام تو چوری کے خلاف تھا، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، اور یہ لوگ ڈاکوں کے عادی تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ہمارے روزگار کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے، کھائیں گے کدھر سے، ہم تو لوٹ مار کر کے کھاتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے مسلمانوں سے خائف تھے اور وقتاً فوقتاً سازشیں بھی کرتے رہتے تھے۔ اب جب یہودی ان کے پاس گئے اور اپنی چال بازیوں کے ذریعے اور اپنی گفتگو کی تیزی کے ذریعے ان کو آمادہ کیا، قریش کو بھی آمادہ کیا، غطفان کو بھی آمادہ کیا، اور اس طریقے سے ایک متحدہ فورس بنانے میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ ان تمام قبائل کا ایک متحدہ لشکر مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوا۔ ادھر سے ابو سفیان چلا، اس کے ساتھ مکہ مکرمہ سے قریش کے لوگ تھے، اور بنو کنانہ کے یا ادھر تہامہ کی وادی میں جو مختلف قبائل تھے، کوئی 4000 پر مشتمل سپاہ تھے اس کے ساتھ۔ ادھر سے مشرق کی جانب سے غطفان کے قبائل چلے، اس میں یہ غطفان کی تمام شاخیں تھیں، وہ تقریباً 6000 پر مشتمل تھے۔ تو یہ تقریباً 10-12 ہزار پر مشتمل لشکر تھا، جس نے 3 اطراف سے حرکت کی۔ جنوب کی طرف سے ابو سفیان آئے قریش کو لے کے، مشرق کی طرف سے غطفان کے قبائل آئے، اور شمالی جانب سے جو یہودی تھے وہ آئے، اور یہ کسی جگہ اکٹھے ہو کر اب انہوں نے مدینہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ ان کی تعداد 10-12 ہزار تھی، اور ایک روایت میں 24,000 کا بھی ذکر۔ اب 10-12 ہزار تعداد اتنی تھی کہ اتنی مدینہ منورہ کی کل آبادی نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں جو کل لڑنے والے لوگ تھے، جو لڑنے کے قابل صحابہ کرام تھے، وہ 3000 کے قریب تھے، اور ادھر یہ اتنا بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر قسم کے وسائل اختیار فرماتے تھے، ہر معاملے میں آپ وسائل اختیار کرتے تھے، یہی آپ کی سنت ہے امت کے لیے۔ مدینہ کے دفاع کے لیے مسلمانوں کے جو مخبر ہوتے تھے، جاسوس ہوتے تھے، وہ ہر وقت قرب و جوار میں حرکت میں ہوتے تھے۔ مدینہ کے قریب مختلف قبائل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا، اور مختلف قبائل میں مسلمانوں کے ہمدرد تھے، اور ان کا یہی کام ہوتا تھا کہ وہ خطرے کے وقت مسلمانوں کو خبردار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے مختلف جاسوس ہوتے تھے جو مختلف اوقات میں نقل و حرکت کرتے تھے اور قریش کی دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ جیسے ہی یہ لشکر روانہ ہوا، پیش قدمی شروع کی، تو ادھر مدینہ طیبہ میں فوری طور پر اطلاع مل گئی کہ اتنا بڑا لشکر ہے جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اب یہ بہت بڑی تعداد تھی، اس تعداد کا مقابلہ کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت فرمائی کہ کیا کرنا چاہیے۔ مختلف مشورے سامنے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فارس سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایران میں اپنے علاقے میں دیکھا ہے کہ جب ہمارے ہاں اس طریقے سے بڑی طاقت کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو ہمارے لوگ اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودتے تھے۔ تو خندق کھودنے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بذریعہ وہی پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی ہو چکی تھی، آپ کو یہ ہدایت دی جا چکی تھی کہ اس طریقے سے خندق کھودی جائے۔ حضرت سلمان فارسی نے بھی مشورہ دیا تو وہ بھی ان کی اسی ہدایت کی تائید ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا۔ مدینہ منورہ کی جغرافیائی صورتحال ایسی تھی کہ جنوب کی طرف باغات تھے، یعنی بالکل ایک دوسرے کے ساتھ متصل باغات تھے جو آج بھی ہیں،
اور ان باغات کو ایک بڑی فوج کے لیے پار کرنا ممکن نہیں تھا کہ درخت کے ساتھ درخت ملا ہوتا تھا، اور فصلیں ہیں، درخت ہیں، تو اونٹوں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے ایک بڑے لشکر کے لیے اس کو پار کرنا مشکل تھا، تو جنوب کی جانب سے وہ آ نہیں سکتا تھا لشکر۔ اسی طریقے سے غالباً مشرق کی جانب یا شمال کی جانب مدینہ منورہ، مشرق کی جانب مدینہ منورہ میں لاوے کے پہاڑ تھے، وہ پہاڑ ایسے تھے کہ ان کے اندر لاوا تھا، اور اس کے اوپر انتہائی پتھریلا قسم کا اونچ نیچ پر مشتمل علاقہ تھا۔ اب اس پتھریلے لاووں پر مشتمل پہاڑی علاقے کو بھی گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ یا پیدل ایک بڑے لشکر کے ساتھ پار کرنا یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک جانب ایسی تھی، یعنی مشرقی اور مغربی جانب جو جگہ تھی احد پہاڑ کی طرف، یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں سے کوئی فوج داخل ہو سکتی تھی۔ تو ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا حکم دیا۔ کوئی 5 کلومیٹر یہ لمبی پٹی تھی جس پر صحابہ کرام نے خندق کھودی۔ یہ سخت سردی کا زمانہ تھا اور صحابہ کرام بھی کم تھے، خود صحابہ کرام نے یہ خندق کھودنے کا کام کیا، ان کے کوئی ملازمین یا غلام اتنے کثرت میں نہیں تھے کہ ان سے کام لے سکیں، صحابہ کرام خود موقع پر موجود تھے اور خندق کھودا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہاتھ خندق کی کھدائی یہ صحابہ کرام کی ذمہ لگائی ہوئی تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس خندق کی کھدائی میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک تھے، اور جو مشکل ایک عام صحابی برداشت کر رہا تھا وہی مشکل بلکہ اس سے بھی زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس برداشت فرما رہے تھے۔ آپ صحابہ کرام کے ساتھ اینٹیں اٹھاتے، خندق کھودتے، اور ہر مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ 6 دن تک خندق کی کھدائی جاری رہی، صبح سے لے کے شام تک خندق کی کھدائی ہوتی تھی، اور غذا تھی نہیں، اس وقت غربت کا زمانہ تھا، کھانے کا انتظام نہیں تھا، بھوکے پیٹ خالی پیٹ صحابہ کرام نے یہ خندق کھودی۔ اور ایک موقع پر کچھ صحابہ کرام پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم بھوک کے عالم میں ہیں، اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کپڑا اٹھا کے ان کو دکھایا، تو صحابہ یہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے، ایک صحابی نے ایک پتھر باندھا ہے بھوک کی وجہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ان سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ آپ نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ اسی مشقت کے دوران اللہ نے غیبی امداد کی مختلف شکلیں بھی صحابہ کو دکھائیں۔ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح غذا کی کمی کے اور مشکل کے آثار دیکھے تو وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ نے انہیں کچھ نہ کچھ ثروت سے نوازا ہوا تھا، تو انہوں نے گھر جا کے بیوی کے سامنے ذکر کیا، اور ان کی بیوی نے کوئی 2.5 کلو کے قریب جو پیسا، اور ایک بکری تھی، بکری کا بچہ وہ ذبح کیا، اور حضرت جابر سے کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعوت پیش کر دو کہ آپ تشریف لائیے، کھانا تناول فرمائیں۔ تو حضرت جابر گئے اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، اس طرح 2.5 کلو جو گھر میں تھا وہ میں نے پیسا ہے، روٹی تیار کی ہے، اور بکری کا ایک بچہ ذبح کیا ہے، سالن تیار کیا ہے، تو آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت جابر کو یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ جو آپ کے قریبی حضرات ہیں وہ ساتھ تشریف لے آئیں گے، تو وہ کھانا کافی ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں عام اعلان فرما دیا کہ چلو جابر کے ہاں دعوت ہے، چلتے ہیں۔ اب جب تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے لگے تو حضرت جابر پریشان ہو گئے۔ پریشانی یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وافر مقدار میں کھانا پیش کیا جائے۔ اب جب لشکر آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ان کو معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، تو انہیں یہی اندیشہ ہوگا کہ آپ دوسروں کے سامنے اس کو رکھ دیں گے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول نہیں فرمائیں۔ تو انہیں اندیشہ ہوا، وہ جلدی سے گئے اور جا کے گھر والوں کو بتایا کہ اس طریقے سے وہ تو پورا لشکر حضور کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو وہ بیوی بھی صحابیہ تھی، سمجھدار تھی، تو اس نے پوچھا کہ تم نے حضور علیہ السلام کو بتایا تھا کہ مقدار اتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو بس اس نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، جب آپ نے بتایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ نے پھر نشانی صحابہ کرام کو دکھائی کہ وہ 2.5 کلو جو تھا اس سے جو روٹی بنائی گئی تھی وہ تمام صحابہ نے پورے لشکر نے کھا لی، اور وہ جو تھوڑا سا سالن بنایا گیا تھا وہ پورے لشکر کو کافی ہوا، اور اس کے بعد گھر میں اتنا کچھ بچ گیا جتنا انہوں نے بنایا ہوا تھا۔
تو اسی عالم میں یعنی ایک طرف مشقت چل رہی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس طریقے سے صحابہ کرام کو نشانیاں بھی دکھا رہا ہے۔ ایک اور موقع پر ایک اور انصار کے گھرانے کا کوئی فرد آیا اور اپنے بھائی کو کچھ کھجوریں دینی چاہییں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو تمام صحابہ کے سامنے رکھا اور سب صحابہ نے وہ مٹھی بھر کھجوریں سیر ہو کر کھا لی، اللہ نے ان کے لیے پوری کر دی۔ ایک موقع ایسا آیا جب صحابہ خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو کوئی سخت قسم کی چٹان سامنے آئی، مختلف صحابہ نے زور آزمائی کی لیکن وہ چٹان ان سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو وہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ اس طریقے سے یہ چٹان ہے، ٹوٹ نہیں رہی، تو آپ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے دستے مبارک میں اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر پہلی ضرب لگائی، تو اس ضرب سے چٹان کا حصہ ٹوٹ گیا، ایک حصہ، اور اسے چنگاریاں نکلیں۔ تو اس چنگاریوں کی روشنی میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں اور میں اس موقع پر شام کے سرخ محلات کو دیکھنا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو دوسری ضرب سے اس چٹان کا اگلا کچھ حصہ ٹوٹ گیا اور پھر وہ چنگاریاں نکلیں اور آپ نے فرمایا کہ مجھے فارس کا ملک دے دیا گیا ہے، یعنی ایران کی سلطنت، اور میں اس موقع پر مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو تیسری ضرب سے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور وہ ضرب لگانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں اور میں اس وقت صنعاء کا پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ نشانیاں بھی اللہ نے صحابہ کو دکھائیں۔ تو اس طریقے سے یہ خندق کی کھدائی تقریباً 6 دن تک جاری تھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 5 کلومیٹر لمبی تھی اور 15 سے 20 فٹ چوڑی تھی اور 10 سے 12 فٹ اس کی گہرائی تھی، یعنی اتنی چوڑائی تھی کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار گھوڑے کو دوڑا کے اس کو جمپ لگوا کے اس کو پار نہ کر سکے، اور گہری اتنی تھی کہ کوئی اس کے اندر اتر کے آگے دوسری جگہ نہ چڑھ سکے۔ تو یہ خندق مسلمانوں نے کھود لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ پر مشتمل لشکر لے کر تشریف لائے، اور خندق اور کوہ صلا یہ پہاڑ تھا، اس کے درمیان آپ نے پڑاؤ ڈالا، یعنی اب مسلمانوں کی پشت پر کوہ صلا، یہ صلا پہاڑ تھا اور سامنے خندق تھی، تو ایک قسم کا قلعہ بن گیا تھا اور مسلمان وہاں مورچہ زن ہو گئے۔ قریش کا لشکر آیا پیش قدمی کرتا ہوا، خوش تھا کہ ہم آج یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب جب پیش قدمیاں کرتا، منزل پہ منزل مارتا، وہ قریب پہنچا تو خندق کو دیکھ کر وہ ہکے بکے رہ گئے، چونکہ خندق کی یہ جو اسٹریٹجی تھی یہ اہل عرب کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہی نہیں تھی، یعنی عرب اس سے واقف نہیں تھے۔ جب واقف نہیں تھے تو اس سے نمٹنے کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں تھی کہ اب خندق کو پار کیسے کرنا ہے، کوئی لکڑیاں ساتھ لے کے آتے یا کوئی پل بناتے، چونکہ پہلے انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ خندق بھی کھودی جاتی۔ چنانچہ جب وہ آئے اور خندق کھودی ہوئی دیکھی تو ہکے بکے رہ گئے، اب ہم کیا کریں، پار کیسے کریں؟ تو پار تو نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے خندق کے اس پار مورچے بنا لیے، وہیں پہ مورچہ زن ہو گئے۔ ان کے کچھ گھڑ سوار ایسے تھے جو خندق کے کنارے، یعنی وہ 5 کلومیٹر کی پٹی پر اپنے گھوڑے لے کے گردش کرنے لگے، چکر لگانے لگے کہ کہیں کچھ جگہ مل جائے ہم پار کر سکیں۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی ذرا کم تھی تو عامر ابن عبد ود جو کہ عربوں کا مشہور پہلوان تھا، 1000 سواروں کے برابر اس کو سمجھا جاتا تھا۔ یہ عربوں کے ہاں یوں سمجھیں کہ حربی تمغے تھے، جیسے ہمارے یہاں مختلف تمغے ملتے ہیں نا جرنیلوں کو، بہادر لوگوں کو، تو ان کے ہاں یہ تمغے تھے۔ کسی کو 100 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، کسی کو 1000 سواروں کے برابر، یعنی یہ اکیلا 1000 لوگوں کے لیے کافی ہے، اتنا طاقتور پہلوان یہ تھا۔ اس کے ساتھ عکرمہ تھا، ابو جہل کے صاحبزادے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ابو جہل کا بیٹا تھا، اور کچھ ان کے پہلوان تھے۔ تو انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ خندق کی چوڑائی کم ہے تو گھوڑوں کو دوڑا کے اس کو پار کر دی، مسلمانوں کے علاقے میں آ گئے، اور اب مسلمانوں کے علاقے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو دیکھا کہ انہوں نے اس طرح خندق کو پار کی ہے تو وہ آگے چلے گئے مقابلے کے لیے۔ عامر ابن عبد ود ان کے مقابلے میں گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور اس نے اپنی بہادری کا اظہار کرنے کے لیے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے، یعنی کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت علی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا، وہ سن رسیدہ پرانا پہلوان تھا، حضرت علی جوان تھے ابھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدھے وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اپنے سب سے بڑے پہلوان کا یہ حال دیکھ کر پھر اکرمہ اور باقی جو سوار آئے تھے وہ بھاگ گئے، اپنا نیزہ تک چھوڑ دیا اور خندق پار کر کے واپس اپنے معسکر میں اور اپنے اس میں چلے گئے جہاں ان کی فوج خیمہ زن تھی۔ اب طویل زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، غالباً 25 دنوں تک یا 1 مہینے تک یہ محاصرہ تھا۔ ادھر مسلمان تھے اور ادھر قریش تھے، درمیان میں خندق تھی، وہ خندق پار نہیں کر سکتے، تیر اندازی ہوتی تھی۔
تیر اندازی ہوتی تھی، سنگ باری ہوتی تھی۔ ایک موقع پہ اتنی سخت تیر اندازی ہوئی قریش کی جانب سے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے مورچوں سے ہلنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی نمازیں قضا ہو گئی۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں قضا ہو گئی، ظہر، عصر اور مغرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عشاء کے ساتھ یہ 3 نمازیں دہرائی، اور آپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری نمازیں یہاں تک کہ صلاۃ الوسطیٰ رہ گئی۔ صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز کو کہتے ہیں، یعنی یہ حالات تھے۔ اب جب یہ محاصرہ تھوڑا طول پکڑ رہا تھا تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس لڑائی کو بھڑکانے والے یہودی تھے، بنو نذیر کے یہودی، اور وہ قریش کے ساتھ موجود تھے۔ اور ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ مدینہ میں قریش یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع، بنو نذیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکال چکے تھے، وہ مدینہ سے جا چکے تھے۔ ایک قبیلہ مدینہ کے اندر رہتا تھا، بنو قریظہ، ان کے ساتھ مسلمانوں کا دفاعی معاہدہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، تو یہ مدینہ کے اندر آباد تھا۔ وہ بنو نذیر کے یہودی جانتے تھے کہ ہمارے یہودی بھائی تو اندر ہیں۔ جب مسلمان خندق کے لیے جا رہے تھے، یعنی جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو مرد تو چلے گئے، مدینہ سے باہر جا کے مرتزن ہو گئے۔ خواتین اور بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کچھ گڑیوں میں، یعنی کچھ بڑے بڑے گھروں میں اور کچھ قلعہ نما گھروں میں ان کو ٹھہرایا گیا، اور وہ بنو قریظہ کے قریب تھے، اور خواتین کی حفاظت کے لیے فوج بھی نہیں تھی، مسلمان تو سارے کے سارے باہر تھے، خندق کے کنارے موجود تھے۔ تو خواتین مسلمانوں کے اندر تھیں کچھ گھروں میں، اور ان کے ساتھ پیچھے بنو قریظہ کی آبادی تھی، یہودی رہتے تھے وہاں۔ اب قبیلے بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، جس نے یہ جنگ کی آگ بھڑکائی تھی، یہ ایک موقع پہ بنو قریظہ کے پاس گیا، موقع دیکھ کے خفیہ طریقے سے اندر چلا گیا، بنو قریظہ کے سردار کو جا کر کہا کہ یہ موقع ہے، ہمارا ساتھ دو، ہم نے باہر سے محاصرہ کیا ہوا ہے، تم اندر سے بغاوت کر دو، تو اس طریقے سے ہم 2 طرف سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائیں گے، اور یہ جو طاقت ہے مسلمانوں کی یہ ختم ہو جائے گی۔ تو پہلے تو بنو قریظہ کا سردار نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم چین کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو اس نے ان کو قائل کیا اور کہا کہ دیکھو یہ موقع ہے، ہمارا ساتھ دو، اور اس موقع پہ تم اگر ہمت کرو گے تو ہم مسلمانوں کی طاقت کو کچل دیں گے، اور یہ جو ایک خطرہ ہے مستقل ہمارے اوپر، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس نے بنو قریظہ کو بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی پریشان کن مرحلہ تھا کہ مسلمانوں کے جو لڑائی کے قابل حضرات صحابہ کرام تھے 3000، وہ تو باہر تھے، اور ماحول ایسا تھا کہ ایک موقع پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نمازیں تک قضا ہو گئیں، یعنی اتنی سخت تیر اندازی ہو رہی تھی، اور اندر یہ صورتحال تھی کہ بنو قریظہ کے لوگ بغاوت پر آمادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت کی اس خبر کی تصدیق کے لیے انصار کے کچھ سرداروں کو بھیجا بنو قریظہ کے پاس کہ جا کے ذرا معلوم کرو کہ واقعتاً وہ بغاوت پر آمادہ ہے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ بغاوت پر آمادہ ہوں تو مجھے آ کر وضاحت کے ساتھ نہ بتانا کہ دیگر صحابہ سنیں گے تو ان کے حوصلے پست ہوں گے، کیونکہ ان کی بیوی بچے اندر ہیں، اور ہر بندہ پریشان ہوگا کہ جب یہودی اندر سے بغاوت کر رہے ہیں تو ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، اور پشت پر سے ہم پہ حملہ ہوگا، ہم کیسے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر سب کے سامنے نہ کہنا۔ وہ سردار جب گئے اور انہوں نے وہاں بنو قریظہ کے تیور دیکھے کہ وہ تو بغاوت پر تلے ہوئے ہیں، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے واپس آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاروں کنایوں میں بتا دی کہ یا رسول اللہ وہ تو بغاوت پر آمادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی بغاوت سن کر اتنا افسوس ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے انور پر چادر لے کر زمین پر آرام فرما ہو گئے، یعنی لیٹ گئے آپ، اس قدر آپ کو افسوس ہوا۔ صحابہ کرام کے بچے تھے، خواتین تھیں، مدینہ کا مستقبل تھا، مسلمانوں کا مستقبل تھا، ایک طرف 10-12 ہزار کا لشکر ہے اور اندر 1000 کے قریب جو یہودی ہیں، 500,000 جتنے بھی ہیں وہ حملہ کر دیں تو یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، مسلمانوں کا مستقبل خطرے سے دوچار ہوگا۔ تو تھوڑی ہی دیر گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید غالب آ گئی، اللہ کی طرف سے فتح کی بشارت آپ کو ملی، تو آپ پھر اٹھے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، اللہ کی طرف سے فتح آئے گی۔ اور اب مستقبل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بنانی شروع کر دی کہ اب اس خطرے سے کیسے نمٹا جائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، صحابہ سے مشورہ ہو رہا تھا، چونکہ جیسے میں نے پہلے آپ کو تعارف میں عرض کیا کہ قریش کی جو فوج تھی وہ 2 بڑے حصوں میں مشتمل تھی، ایک غطفان کے قبائل تھے اور دوسرے نمبر پر قریش کے قبائل تھے۔
اب اگر غطفان والے کسی طرح قریش کا ساتھ چھوڑ دیتے تو قریش 3-4 ہزار رہ جاتے، آدھے رہ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ چاہا کہ غطفان کے لوگوں کے ساتھ صلح کی جائے اور انہیں یہ کہا جائے کہ تم قریش کا ساتھ چھوڑ دو، واپس چلے جاؤ، بدلے میں ہم تمہیں مدینہ کی پیداوار دے دیتے ہیں۔ مدینہ میں کھجور کی پیداوار ہوتی تھی اور مختلف فصلیں ہوتی تھی، تو ہم تمہیں 1/3 پیداوار دے دیتے ہیں، ہم تمہیں وہ ادا کریں گے، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کا اظہار انصار کے سرداروں کے ساتھ فرمایا، باغات ان کے تھے، مدینہ کے مقامی لوگ تو وہ تھے، تو انہوں نے عرض کیا، آپ ان کے عشق نبوی کی معراج ملاحظہ کریں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو فیصلہ آپ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے؟ اگر تو اللہ کا حکم ہے پھر تو ہم حاضر ہیں، ہمارے سارے باغات حاضر ہیں، لیکن اگر آپ یہ فیصلہ ہماری حفاظت کی وجہ سے کر رہے ہیں تو ہم نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہم مشرک تھے، اس وقت یہ غطفان کے لوگ، یہ ڈاکو ہم سے ایک کھجور لے کے نہیں جا سکے، آج جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں اب ہم کیسے ان کو پیداوار دیں؟ تو ہمارے اور ان کے درمیان صرف تلوار فیصلہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے یہ جذبات دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پورا عرب تم پہ چڑھ آیا ہے، سارا عرب تمہارا مخالف ہو گیا ہے، تو تمہاری حفاظت کے لیے میں یہ فیصلہ کر رہا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ جذبات اور ان کا عشق دیکھ کر آپ نے وہ فیصلہ واپس لے لیا۔ اللہ کی مدد آنی تھی، تو ایک موقع ایسا ہوا کہ یہی قبیلہ غطفان جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے ایک شاخ تھی قبیلہ اشجع، اس کے ایک شخص تھے نعیم بن مسعود، یہ تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرتے ہی چھپ چھپا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ چھپتے چھپاتے آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن میرے مسلمان ہونے کی خبر ابھی کسی کو نہیں ہے، تو آپ مجھے حکم دیجئے میں کیا کر سکتا ہوں مسلمانوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جو بن سکے کر لو، یعنی ایک لشکر ہے، یہ ایک فرد ہے، فرد لشکر کے مقابلے میں کیا کرے گا، لیکن بہرحال تم سے جو ہو سکے کرو۔ انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب حکمت عملی بنائی، وہ بنو قریظہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے تھے جو یہودی قبیلہ بغاوت پہ آمادہ تھا، چنانچہ وہ چھپتے چھپاتے بنو قریظہ کے پاس گئے اور جا کے ان سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو، ہمارا اور تمہارا کتنا قریبی تعلق ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ مشورہ یہ ہے کہ دیکھو یہ قریش کے لوگ باہر سے آئے ہیں، مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، تم اندر رہتے ہو، اگر یہ لوگ محاصرہ اٹھا کے چلے گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ وہ تو چلے جائیں گے اور تم مسلمانوں کے غیظ و غضب سے کیسے بچو گے؟ انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا تم ایسا کرو، تم ابو سفیان سے رابطہ کرو اور ان سے کہو کہ ہمیں اپنے کچھ سردار یرغمالی کے طور پر دو، کہ تمہارے کچھ سردار ہمارے پاس یرغمالی رہیں گے تاکہ ہمیں یہ یقین ہو کہ تم محاصرہ اٹھا کے نہیں جاؤ گے، جنگ لڑو گے، تو پھر ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے پاس اپنے کچھ لوگ بطور یرغمالی کے ٹھہراؤ، اپنے کچھ معروف سردار۔ وہ مان گئے، انہوں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جب ہم ان کے اتحادی ہیں ان کو ہماری بات ماننی چاہیے، ہم ان سے مطالبہ کریں گے۔ یہ جلدی سے چلے گئے، نعیم بن مسعود ان کو اس بات پہ آمادہ کر کے اب فوراً چلے گئے قریش کے لشکر میں، ابو سفیان اور دیگر اتحادیوں کے پاس، اور ان سے جا کر کہا کہ تم بنو قریظہ کے ساتھ اتحاد کر کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہو، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے بنو قریظہ تو پشیمان ہو چکے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف غداری کے فیصلے پر نادم ہیں، اور اب انہوں نے یہ حکمت عملی بنائی ہے کہ اب انہوں نے مسلمانوں کو راضی کرنا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے کچھ سرداروں کو بہانے سے اپنے پاس بلائے اور انہیں پھر قیدی بنا کر مسلمانوں کو دے دیں اور جو وہ بغاوت کر چکے تھے اس کی تلافی کرے۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ یہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو ابو سفیان نے ان تک اطلاع پہنچائی بنو قریظہ تک اور کہا کہ محاصرہ بہت طویل ہو گیا ہے، تو ایسا کرو آج کی رات ہم بھی حملہ کرتے ہیں، تم ادھر سے حملہ کر دو، اور ایک آخری حملہ ہم کرتے ہیں تاکہ یہ جنگ اپنے نتیجے تک پہنچ جائے۔ تو بنو قریظہ والے تو پہلے سے ڈرے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کچھ سردار ہمارے پاس یرغمالی رکھواؤ۔ اس سے وہ بھی سمجھ گئے ابو سفیان اور قریش کے بنو غطفان کے لوگ کہ یہ تو واقعتاً وہ نعیم صحیح کہہ رہے تھے، ہمارے کچھ لوگوں کو یہ یرغمالی بنا کر مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے۔ تو اس سے ان کے درمیان اللہ نے پھوٹ ڈال دی ایک مسلمان کی وجہ سے، کہ ان کا جو اتحاد تھا وہ خطرے سے دوچار ہوا، اور اوپر سے اللہ نے ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجی رات کے وقت، ایسی ٹھنڈی ہوا کہ کوئی آدمی اپنے لحاف سے ہاتھ باہر نہ نکال سکے، اور خیمے جو تھے وہ اڑنے لگے، وہ جو ان کے دیگچیاں تھیں برتن تھے وہ اڑنے لگے، اور ایسی افراتفری مچی
کہ کسی نے پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا، ہر آدمی نے منہ اٹھایا اور اپنے علاقے کو چلا گیا۔ قریش کا ایک ایک آدمی اٹھ کے مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا، بنو غطفان کے لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے، اور جب صبح ہوئی تو وہ 10-12 ہزار کے لشکر کا ایک آدمی بھی باقی نہیں تھا۔ تو یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بس یہ آخری دفعہ تھی، اس کے بعد تم قریش پہ حملہ کرو گے، وہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ یہودیوں کی سازش کو اور اتنے بڑے لشکر کی جو آمد تھی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ناکام بنایا، اور مسلمانوں کی اللہ نے اس طریقے سے مدد فرمائی۔ اب جب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو لے کر، ظہر کا وقت تھا، تو جبریل آئے، اور جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، فرشتے ابھی مسلح ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں، کہ ان کو غداری کی سزا دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو جلدی سے کوچ کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ فٹافٹ نکلو، بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور تم میں سے ہر آدمی عصر کی نماز وہاں پڑھے، یعنی اتنی تیزی کرو کہ عصر یہاں مدینے میں نہیں پڑھنی بلکہ وہاں جا کر پڑھو۔ تو اس طرح پھر صحابہ کا لشکر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوا، اور پھر اللہ نے صحابہ کرام کے ہاتھوں انہیں غداری کی سزا دی، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ یعنی یہ ایک سخت آزمائش تھی جو مسلمانوں پر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ 3000 کا لشکر ہے، وہ مرتزن ہے، ادھر سے 12,000 24,000 کے لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، پیچھے بیوی بچے جہاں پر محفوظ ہیں، تو ادھر سے اندر سے بغاوت ہو رہی ہے، ایک قبیلہ ایک محلہ اندر سے بغاوت پر آمادہ ہے۔ تو ایسے موقع پر جو محاذ پر موجود تھے ان کے جذبات کا کیا عالم ہوگا، ان کے اندیشے کتنے زیادہ ہوں گے۔ اور بنو قریظہ کے لوگوں نے باقاعدہ عملاً کام شروع بھی کیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ایک یہودی اس گھر کے پاس گیا جہاں صحابہ کرام کی خواتین تھیں اور بچے تھے، کسی بڑے گھر میں وہاں پہ محفوظ تھے۔ تو یہودی اس کے آگے پیچھے گھومنے لگا، حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہاں صحابہ کرام کے گھر والے ہیں، تمام مسلمانوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہودی ادھر ادھر پھر رہا ہے، تو وہاں صرف حسان ابن ثابت تھے صحابی۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ جاؤ بھائی، یہ یہودی ادھر پھر رہا ہے، اس کا کام تمام کرو، ورنہ وہ دیکھ لے گا کہ یہاں تو مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ جا کے خبر کرے گا قبیلے کو اور وہ کوئی سازش کر سکیں گے۔ تو حضرت حسان نے عذر کیا کہ میں تو میدان جنگ کا آدمی نہیں ہوں۔ تو حضرت صفیہ وہ عبد المطلب کی صاحبزادی تھی، تو انہوں نے خود ایک خیمے کی وہ چوب اکھاڑی، یعنی وہ ڈنڈا، اور باہر نکلی اور جا کے مار مار کر اس یہودی کا کچومر نکال اسے قتل کر دیا، تاکہ وہ واپس جا کے دوسروں کو بتا ہی نہ سکے کہ یہاں مسلمانوں کی خواتین ہیں اور کوئی مسلمان نہیں۔ یعنی اس طریقے سے مسلمانوں کی خواتین اندر بغیر کسی حفاظت کی تھیں اور مسلمان تو باہر تھے۔ تو ایسے موقع پہ کیا اندیشے ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی، میں اور آپ یہاں اس آرام دہ ماحول میں بیٹھ کے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کلیجے منہ کو آ گئے تھے، آنکھیں تمہاری پتھرا گئی تھی، اور مسلمان اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، یعنی وسوسے آنے لگے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔